اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ معزز ناظرین و ناظرات، مؤمنین و مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان وسیم عباس پروگرام اہل ذکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں بالخصوص جو ازدواجی تعلقات ہیں اس حوالے سے گفتگو کا محور رہے گا آج۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بی بی کی زندگی گزری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس طرح ایک مثالی کردار ہے ہماری خواتین کے لیے، جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ چاہے وہ ماں کی صورت میں ہوں، بیٹی کی صورت میں ہوں، زوجہ کی صورت میں ہوں یا بہو کی صورت میں ہوں، چونکہ اللہ نے اس بی بی کو وہ تمام کردار عطا فرمائے، اور یہ بی بی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی سیرت یقیناً نمونۂ عمل ہے اور ہماری خواتین اس سے بھرپور استفادہ کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک گھر کو کس طرح سے جنت بنایا جائے، چونکہ آج کل کے حالات میں جہاں ڈومیسٹک پرابلمز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، گھریلو تنازعات کی وجہ سے، گھریلو مشکلات کی وجہ سے خاندان انتشار کا شکار ہیں، برداشت کا فقدان ہے، تحمل و بردباری کی کمی ہے، ٹالرنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے خاندان بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں، ڈائیورس ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے، گھریلو ناچاکیاں، گھریلو جھگڑے پورے خاندان کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ضرورت یہ سمجھی کہ آج کے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان اہل ذکر ہے، اس میں حقوق العباد کے پیرائے میں اس رشتے پہ اگر ہم کچھ غور و غوص کر لیں کہ جو ازدواجی تعلقات ہیں، تو شاید ہماری بہن بھائیوں کے لیے مفید ثابت ہو، اور چونکہ ایام فاطمیہ بھی ہیں تو بی بی کے کردار کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، جو سورہ انفال کی آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، پروردگار نے جہاں پہ اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، جہاں پہ اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں پہ اللہ نے لڑائی اور جھگڑے سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے رب العزت، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، تنازعات میں نہ پڑو، فتفشلوا، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، بکھر جاؤ گے، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، یقیناً مشکلات آئیں گی، یقیناً اس زندگی میں انسان کو کئی مشکلات، مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو اس پہ کیا کرو؟ فرمایا واصبروا، صبر کرو۔ اور کیوں صبر کرو؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، اللہ نے جہاں پہ اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا، اس بات کی اہمیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہیں پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لڑائی جھگڑے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج دیکھیے ہمارے خاندانوں میں، خانوادوں میں، ہمارے گھروں میں جو مشکلات ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور بالخصوص مغربی ممالک میں رہتے ہوئے ان مصائب اور مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہیومن رائٹس
کو اس طرح سے اس کا پرچار کیا جائے کہ لوگ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیں. حقوق یقیناً بہت بڑا ایک چیپٹر ہے، اور اسلام نے بھی جہاں پہ ذمہ داریوں اور حقوق کی تعلیم فرمائی ہے، جہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، کس کا حق ہے اور کس کی ذمہ داری ہے، کس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تاکہ دوسرے کا حق ادا ہو جائے. چونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ معاشرہ انٹر لنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر میرا حق ہے تو یقیناً کسی دوسرے کی ذمہ داری ہوگی، اور اگر میری ذمہ داری ہے تو کسی دوسرے کا حق ہوگا. اگر ہم حقوق و ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کر دیں تو پورا معاشرہ جو ہے یہ جنت نظیر بن جائے گا. معاشرے میں بگاڑ، معاشرے میں فساد، معاشرے کی یہ بگڑتی ہوئی صورت یقیناً ٹھیک ہو جائے گی. اور اس معاشرے کی اس بگڑتی ہوئی صورت کو ٹھیک کرنے میں جو بہترین کردار ہے وہ عورت کا ہے. چونکہ ایک عورت چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بہو ہو، اس کا کردار بہت اہم ہے. اور ابھی آپ مجالس میں بھی اور بیوی کے حوالے سے جو ذکر ہو رہا ہے اس سے آپ یقیناً سن رہے ہیں کہ ایک مثالی عورت کیسی ہوتی ہے، اس کے خصائص کیا ہوتے ہیں، اس کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. ایک مثالی عورت گھر کو کس طرح جنت نما بناتی ہے، اور جس گھر میں عورت نہ ہو اس گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے. اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کی تخلیق ہوئی، پروردگار نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو کیا نہیں تھا حضرت آدم کے پاس؟ سب کچھ تھا، باوجود اس کے اطمینان قلب نہیں تھا، سکون قلب نہیں تھا. دل میں گھبراہٹ سی محسوس کی، کسی چیز کی کمی محسوس کی، تو اللہ نے حضرت حوا کو خلق کیا. تو گویا مرد اور عورت کا تعلق، مرد اور عورت کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے نہایت اہم ہے. جہاں پہ اللہ نے مرد کو عورت کے لیے خلق کیا، عورت کو مرد کے لیے خلق کیا، اور ان دونوں کو اپنے لیے خلق کیا، وہاں پہ مرد اور عورت کے درمیان ایک محبت اور اخوت کا رشتہ بھی قائم کیا. مرد اور عورت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. اور بالخصوص اس زواجی تعلق میں، اس میاں اور بیوی کے رشتے میں پروردگار نے جو سب سے بنیادی چیز جس کی تعلیم فرمائی وہ محبت ہے. کیونکہ جب دلوں میں محبت آ جائے تو قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب دلوں میں محبت آ جائے تو گھر جنت کی مثال بن جاتا ہے. جب دلوں میں محبت آ جائے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، یہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، یہ مسائل اختتام پذیر ہو جاتے ہیں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر امام سے کچھ مسائل دینیہ دریافت کرنا شروع کیے. وہ جو بھی سوال کرتا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہر سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے. تو اس سائل نے متعجب ہو کر یہ دریافت کی، اس نے کہا مولا میں مسائل دینیہ پوچھ رہا ہوں، میں نماز اور روزے کے احکام پوچھ رہا ہوں، میں حج و زکوٰۃ کے احکام پوچھ رہا ہوں، اور میرا جو بھی سوال ہے آپ اس کے جواب میں ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے. تو سائل کے سوال پہ امام نے ارشاد فرمایا کہ حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی دین میں کچھ اور ہے؟ کیا محبت کے سوا دین میں اور کچھ چیز ہے؟ دین میں اگر کچھ ہے تو وہ محبت ہے. دین میں کوئی بھی کام ہے وہ محبت کے سائے میں. تو دین کے جتنے بھی پہلو ہیں، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، جب عبادت الہی انسان کر رہا ہے، نماز میں ہے، حالت روزہ میں ہے، حج کے لیے جاتا ہے، پروردگار کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، قربت الہی کے لیے کوئی بھی سعی کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی بھی دینی کام کے لیے وقف کرتا ہے، تو اس کی بنیادی چیز کیا ہے؟ محبت خدا. اگر محبت خدا نہیں ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل میں خلوص نہیں ہے۔ تو امام نے گویا ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے، اس لیے جہاں پہ دین کی بنیاد محبت ہے، عبادت میں بنیادی چیز محبت ہے، وہاں پہ گھر کو مضبوط بنانے میں، گھر کے مسائل کو ختم کرنے میں، ایک خاندان کو تعمیر کرنے میں جو بنیادی عنصر ہے وہ محبت ہے۔ آج ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ معاشرہ صحیح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ تو ناظرین، معاشرے کی اصلاح تب ہوگی جب ایک گھر کی اصلاح ہوگی، جب میری اپنی اصلاح ہوگی۔ اگر میں خود ٹھیک نہیں ہوں تو گھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور جب ایک گھر ٹھیک نہیں ہوگا تو پورا معاشرہ کس طرح سے درست ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور کسی بھی گھر کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس گھر میں رہنے والے افراد کی، بالخصوص اس گھر کے خواتین کی اصلاح نہ ہو، چونکہ خاتون کا بنیادی کردار ہے کسی بھی گھر کی اصلاح میں۔ اور آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ چونکہ ہیومن رائٹس کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا، تو بعض اوقات ہماری خواتین اس کا غلط مطلب لیتی ہیں کہ اگر خواتین کے حقوق ہیں، اور اسلام نے سب سے بڑھ کے خواتین کو حقوق دیے ہیں۔ اسلام نے خواتین کے حقوق کی جو اہمیت بتائی ہے وہ کسی اور مذہب و معاشرے میں نہیں ہے۔ سب سے بہترین حقوق کا گلدستہ جو پیش کیا ہے وہ مذہب اسلام نے کیا ہے۔ جہاں پہ خواتین کے حقوق بتائے، وہیں پہ خواتین کو ان کی ذمہ داریوں کا بھی احساس دلایا۔ معاشرے میں ایک خاتون کا کردار کیا ہو سکتا ہے، اور بالخصوص اسلامی معاشرے میں ایک خاتون کا کردار کیا ہو سکتا ہے، اور اگر کسی غیر اسلامی معاشرے میں مسلم خواتین رہتی ہوں تو انہوں نے گھر میں اپنا کردار کس طرح سے رکھنا ہے، اور گھر سے باہر ان کا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خواتین اسلام کی سفیر بھی ہیں۔ اگر تو اسلامی معاشرے میں رہ رہی ہیں تو یقیناً ایک اسلامی کردار اپنانا ہے، اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی کردار کا پرچار کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک مسلمان عورت کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ اور اگر غیر مسلم معاشرے میں ایک مسلم خاتون رہ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کہیں بڑھ جاتی ہے، چونکہ اب وہ اسلام کی نمائندہ خاتون ہے، اب اسے دیکھ کے اسلام کو پہچانا جائے گا۔ تو ناظرین، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ازدواجی تعلقات میں ایک خاتون کا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے، بگڑتے ہوئے معاشرے کو کس طرح سے خاتون درست کر سکتی ہے، گھریلو جھگڑوں میں خاتون اپنا مثبت کردار کس طرح سے ادا کر سکتی ہے، ڈائیورس ریٹ کو کم کرنے میں ایک خاتون کا کردار کیا ہو سکتا ہے، معاشرے میں عدم برداشت کو ختم کرنے میں ایک خاتون کس طرح سے اپنا شیئر ڈال سکتی ہے، ایک خاتون کس طرح سے ایک گھر کو جنت بنا سکتی ہے، ایک خاتون کی ذمہ داری کیا ہے۔ خاتون کے حقوق یقیناً بہت زیادہ ہیں، اور اسلام نے جو بتائے ہیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک خاتون کا مقام کیا ہے، اسلام نے ایک خاتون کو کتنی عزت دی ہے، کتنا مقام عطا کیا ہے اسلام نے، اور خاتون کے لیے، ایک ماں کے لیے، ایک خاتون کے لیے اسلام نے کن کن درجات کا وعدہ کیا ہے، اور پروردگار نے کن کن سہولتوں سے خاتون کو مزین کیا ہے۔ وہ کون سے درجات ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک باعمل عورت 70 اولیاء سے افضل ہے۔ ایک خاتون جو باعمل ہو، چونکہ خاتون سے معاشرہ بنتا ہے، خاتون سے گھر بنتا ہے، تو ایک باعمل عورت، واجبات کی پابند عورت، اسلام میں اس کا مقام یوں ہے کہ وہ 70 اولیاء سے افضل ہے۔ تو ایک خاتون کو جب یہاں پہ اتنا مقام عطا کیا گیا، خاتون کے اتنے درجات بیان فرمائے گئے، خاتون کی اتنی عزت و تکریم کی گئی، تو وہاں پہ ایک بگڑتے ہوئے خاندان کو ایک خاتون کس طرح سے بہتر کر سکتی ہے، ایک خاتون کا اس میں کردار کیا ہو سکتا ہے، ایک خاتون گھر کو جنت نما کس طرح سے بنا سکتی ہے۔ چونکہ گھریلو
झगड़े और फसादात जब शुरू होते हैं तो अगर औरत सब्र का मुजाहिरा करे तो वो बिगड़ता हुआ घर, वो तबाह व बर्बाद होता हुआ घर बच जाता है। एक खातून अगर अपने गुस्से पे काबू कर ले तो घर बच जाता है। एक जालिम तरीन इंसान भी रहमदिल बन जाता है अगर औरत अपने गुस्से पे काबू कर ले। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम हुक्मरान की जिसके नाम से कौन आगाह नहीं है, जिसके जुल्म व बर्बरियत से तारीख जो है वो भरी पड़ी है। उसने एक दफा अपनी मुमलिकत में एक आम शख्स से एक सवाल किया। उससे पूछा कि तुम हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में क्या जानते हो। वो रहने वाला शख्स, वो उस मुमलिकत का बासी, वो हज्जाज को नहीं जानता था। तो उसने जो कुछ सुन रखा था उसके बारे में, उसको चूंकि शक्ल से नहीं पहचानता था, उसकी जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें जो उसे याद थी या जो उसने सुन रखा था, उसने वो सब बता दिया। उसने हज्जाज को बताया कि इस मुल्क का हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ इंतहाई जालिम है, इंतहाई दरिंदा सिफ्त है, इंतहाई मुतकब्बिर है। तो हज्जाज ने जब ये सब सुना तो उसने कहा मुझे पहचानते हो। उस शख्स ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता और पहचानता। तो हज्जाज ने कहा कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूं। और हज्जाज को उस पर गुस्सा आ गया। जब उस शख्स को यह पता चला कि ये तो हज्जाज बिन यूसुफ है, तो इसके बारे में जो कुछ मैंने अभी से बताया, ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये तो मुझे मार देगा, कत्ल कर देगा। तो उसने कहा कि तुम मुझे जानते हो। हज्जाज ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा मैं एक मरीज हूं और हर महीने में 3 दिन के लिए मुझे पागलपने के दौरे पड़ते हैं। महीने में 3 दिन में पागल हो जाता हूं और आज मेरे पागलपने का पहला दिन है। अल्लाह अकबर। ये सुना था कि हज्जाज को हंसी आ गई, वो मुस्कुरा दिया। और उसका गुस्सा जो उस वक्त था अपने बारे में, वो तमाम जुल्म जबर की दास्तानें सुनने के बाद उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। इस शख्स ने एक इस तरह की बात उसके जवाब में की। उसने कहा कि मैं तो पागल हूं, मैं तो मरीज हूं और महीने में 3 दिन मुझे पागलपने का दौरा पड़ता है। तो हज्जाज जो इसको कत्ल करने के लिए तैयार था, उसने इसकी जान बख्शी कर दी। तो देखिए, किसी के गुस्से को ठंडा करने में आपका क्या किरदार होना चाहिए, बजाय इसके कि आप जलती पे तेल का काम करें। एक आग अगर सुलग रही है तो आप उसको एक अजीम शान शोलों के हवाले कर दें, शोलों के सुपुर्द कर दें और उस घर को तबाह बर्बाद करके रख दें। तो औरत का किरदार एक घर में इस तरह से होना चाहिए। जब मर्द का जिक्र आएगा, हमारी बहनें ये ना समझे कि सब जिम्मेदारियां खवातीन की हैं। यकीनन मर्द की भी जिम्मेदारियां हैं और मर्द का भी इसमें एक किरदार है, लेकिन चूंकि जो इस वक्त गुफ्तगू है वो खवातीन के हवाले से हो रही है, तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि एक खातून किस तरह अपने गुस्से पे काबू पाकर अपने घर को बचा सकती है। एक खातून एक बुजुर्ग के पास गई और उसे कहा कि मेरा शौहर मुझ पे बहुत जुल्म करता है, उसके जुल्म और ताअद्दी से मैं तंग आ चुकी हूं, तो मुझे कुछ ऐसा तावीज अता करें, कुछ ऐसी चीज दम करके दें कि मेरे शौहर का गुस्सा ठंडा हो जाए और वो मुझ पे गुस्सा ना किया करे। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा पानी लेके आओ। तो वो खातून पानी लेके आई। जिस तरह के हमारे अलमैदी टीवी के बानी और सरपरस्त और अलमैदी फाउंडेशन के रूह रमा अलमैदी फाउंडेशन के सरपरस्त जनाब अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन संदरावी साहब किबला, वो भी पानी दम करके देते हैं। और घर यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए जो खवातीन इस तरह के जुल्म और सितम का शिकार हैं, ये जो खानदान बिगड़ रहे हैं, उनमें सुलह करवाने में भी उनका बहुत अहम किरदार है। और बिगड़ते हुए घरों को, तबाह बर्बाद होते हुए घरों को बचाने में जिस तरह वो किरदार अदा कर रहे हैं, यकीनन वो अपनी मिसाल आप। तो वो खातून एक ऐसे बुजुर्ग के पास गई। उस खातून ने कहा कि मेरा शौहर चूंकि मुझ पे जुल्म करता है, तो आप मुझे कोई ऐसा पानी दम करके दें या कोई ऐसा तावीज दें ताकि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दे और अपना जुल्म और सितम जो है उससे बाज आ जाए। उस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा पानी लेके आओ, मैं तुम्हें पानी दम करके देता। वो खातून जो है वो पानी लेके गई। तो बुजुर्ग ने पानी दम करके दिया और कहा
कि इस पानी का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि जब भी तुम्हारे शौहर को गुस्सा आए, तुमने इस पानी में से एक घूंट मुंह में रख लेना है और उसे पीना नहीं है, उगलना नहीं है, पीना नहीं है, उसे अपने हल्क से नीचे नहीं उतारना। उस पानी के घूंट को, जो दमशुदा पानी है, उस पानी को अपने मुंह में रख लेना है, तो तुम्हें अपने शौहर के गुस्से से निजात मिल जाएगी। वो औरत घर वापस आ गई। कुछ ही दिनों के बाद जब उनकी आपस में लड़ाई हो गई, शौहर को गुस्सा आ गया, तो उस औरत को फौरन याद आया। उसने कहा वो पीर साहब का जो पानी दिया हुआ है, जो दमशुदा पानी है, उसको इस्तेमाल करती। उसने वो बॉटल उठाई, फ्रिज में से बॉटल निकाली और उसको एक कप में डाल के उसका एक घूंट मुंह में रख के बैठ गई। अब शौहर है वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा है, उसका चेहरा सुर्ख हो चुका है और गुस्से में वो क्या पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही। क्योंकि इंसान पे जब गुस्सा आ जाता है तो इंसान गोया दरिंदा सिफत बन जाता है। इंसान का अपने ऊपर काबू नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए जो गुस्से में तलाक दी जाती है, शरीयत ने उसे क्यों कबूल नहीं किया? क्योंकि तलाक देना इंसान का हक है। क्योंकि उस वक्त इंसान जब गुस्से की हालत में होता है तो वो इंसान नहीं होता, वो गोया दरिंदा बन चुका होता है, वो वहशी बन चुका होता है। उसकी रगें फूल चुकी होती है, उसकी नसें फूल चुकी होती हैं, उसका चेहरा लाल सुर्ख होता है, उसकी आंखों में खून उतरा होता है, तो गोया वो वहशी जानवर की मानद होता है। तो जानवर तो तलाक नहीं देता। लिहाजा इस्लाम ने कहा है कि इसको वापस इंसान बनने दो। जब ये इंसान बन गया तो फिर हक के तलाक जो है इसको वापस मिल जाएगी। तो उसके शौहर ने जब गुस्सा किया तो गोया वो एक जानवर बन चुका था। उस औरत को याद आया, उसने एक घूंट पानी का अपने मुंह में रख लिया। अब शौहर है वो गुस्सा किए जा रहा है, वो उसे पता नहीं क्या कुछ मलामत किए जा रहा है, और वो पानी का घूंट मुंह में, अब बोल तो सकती नहीं, पानी का घूंट मुंह में है, पी सकती नहीं क्योंकि पीर साहब ने मना किया है, बोल सकती नहीं, शौहर को उसके गुस्से का जवाब दे नहीं सकती क्योंकि मुंह में पानी है। अब कुछ ही देर के बाद उसका शौहर शोर होगा करने के बाद वो इंतहाई आराम और सुकून की हालत में आ गया। क्योंकि गुस्सा था, उतर गया। ये कुछ मिनट्स की, कुछ सेकंड्स की बात होती। जब उसका गुस्सा उतर गया तो अपनी नॉर्मल हालत में आ गया। अब जब नॉर्मल हालत में आया तो उसने वो पानी का घूंट पी लिया। अब वही शौहर जो कुछ देर पहले उससे गुस्सा कर रहा था, उससे लड़ाई झगड़े की हालत में था, उसे पता नहीं तलाक देने की नौबत पे आ चुका था और क्या कुछ नहीं कह रहा था वो, अब वही शौहर प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। तो उसने कहा पीर साहब की करामात देखिए, एक घूंट पानी ने मेरे शौहर के गुस्से को किस तरह से ठंडा कर दिया। तो नाज़रीन, एक औरत किस तरह से किरदार अदा करती अपने घर को बचाने में, अगर वो गुस्से पे काबू कर ले। चूंकि बुनियादी चीज जो है वो गुस्सा, जो कि एक शैतानी सिफत है, अगर गुस्से पे काबू पा ले तो एक औरत, उसका मुकाम बहुत बुलंद हो जाता है। फरमाया एक बदआमाल औरत 1000 बदआमाल मर्दों से बदतर है। अभी आपकी खिदमत में फरमान पढ़ा था ना कि एक नेक आमाल करने वाली औरत 70 औलिया से अफजल है। वहीं पे अगर एक औरत बद आमाल अंजाम देती है, गुस्सा करती है, गीबत करती है, शौहर की खिदमत नहीं करती, बेहयाई करती है और इस तरह की दीगर अमूर बद अंजाम देती है, तो अगर औरत एक बुराई करती है तो गोया वो 70 मर्दों से ज्यादा अजाब की मुस्तहिक है। और अगर एक औरत नेक आमाल करती है तो गोया वो 70 औलिया से अफजल है। इस्लाम ने औरत को बहुत मकाम दिया है। और औरत जब मां की शक्ल में आती है, और वो मां जब अपने शिकम में एक बच्चे को रखती है, एक हामिला औरत, फरमाते हैं एक हामिला औरत अगर 2 रकात नमाज पढ़े तो गोया गैर हामिला औरत से उसकी नमाज 70 गुना ज्यादा है। उसकी नमाज को जो सवाब मिलेगा वो 2 रकत पड़ेगी तो 70 रकत का नमाज का सवाब से एक हामिला औरत को मिलेगा। कितना एक मकाम दिया है अल्लाह ने औरत को।
اور وہی عورت جب بچے کی پیدائش کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ہر بوند کے بدلے میں اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بوند کے بدلے میں۔ اور وہی عورت جب گھر میں کام کاج کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک عورت گھر کی صفائی کرتے ہوئے جب ذکر خدا کرتی ہے، جب گھر میں جھاڑو دے رہی ہو، گھر کی صفائی کر رہی ہو اور ساتھ ساتھ ذکر خدا کر رہی ہو، تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ گویا وہ خانہ کعبہ میں جھاڑو دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، گویا وہ خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں صفائی کر رہی ہے، اتنا مقام۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جب گھر میں چیزوں کو سلیقے سے رکھتی ہے تو خدا کو اس عورت پہ رحم آتا ہے، خدا لطف و کرم کی نظر کرتا ہے اس عورت پہ اور اس عورت کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر اعمال صالح بجا لائے اور اس کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے تو بروز قیامت اللہ اسے کہے گا کہ تو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ تو جنت کے کس دروازے سے جائے، یہ جائے بھی یا نہ جائے۔ خدا فرمائے گا کہ تو چونکہ نیک اور صالح عورت ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو ناظرین، ایک عورت کو جہاں اللہ نے یہ مقام اور فضیلت عطا کی ہے، وہ عورت اپنے گھر کو کس طرح بچا سکتی ہے، جنت نما کس طرح سے بنا سکتی ہے، اس کا کردار کیا ہو سکتا ہے، بگڑتے ہوئے خاندان کو کس طرح سے بچا سکتی ہے۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس جاتی ہے اور شکایت کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اس بزرگ نے، چونکہ یہ جو بزرگان ہوتے ہیں ان کی بعض اوقات ایک ایک بات انسان کی عقل کو حیران کر دیتی ہے، چونکہ وہ انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہوتے ہیں، اور ایک ایک کہانی، ایک ایک حکایت بعض اوقات انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتی۔ تو وہ خاتون ان بزرگ کے پاس گئی کہ کوئی اس طرح کا عمل بتائیں کہ میرا شوہر میرا تابع دار ہو جائے، چونکہ آج کل یہ بھی ایک خبت سوار ہے خواتین کے ذہنوں پہ کہ شوہر کو کس طرح سے غلام بنایا جائے، اپنے شوہر کو کس طرح قابو کیا جائے۔ ایک بزرگ کا بڑا حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی عورتیں ہیں، ایک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہے اور خود غلام کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ جب شوہر کو غلام بنا دے گی تو کیا کہلوائے گی، خود ایک غلام کی بیوی۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے، جب وہ اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھتی ہے، بادشاہ بناتی ہے، تو خود کیا بن جاتی ہے، خود ملکہ بن جاتی ہے۔ تو یہ سوچ ہے انسان کی، اس میں سارا سوچ کا عمل دخل ہے کہ شوہر کو غلام بنائے گی تو غلام کی بیوی کہلوائے گی، اور اگر شوہر کو بادشاہ بنائے گی تو خود ملکہ کہلائے گی۔ وہ اس بزرگ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے۔ بزرگ نے ان کا ممکن ہے کر دیں گے، اور کیوں نہیں کر دیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کے لیے مجھے شیر کی گردن کے 3 بال چاہیے۔ آج کل خدا معاف فرمائے اس طرح کے غیر اسلامی کام بھی ہو رہے ہیں، جو 2 نمبر پیر ہیں، جو اس طرح کے خواتین کو بالخصوص اور عوام الناس کو بے وقوف بناتے ہیں۔ عوام کو ان سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے اور پاکستانی میڈیا پہ بالخصوص آپ یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں۔ یہ جعلی پیر، یہ جعلی جو بابا بنے پھرتے ہیں، انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، گویا حتیٰ کہ اس حد تک کہ مردوں کو قبروں سے اکھاڑ کے باہر لے آتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے لیے ایک مردہ چاہیے، ایک میت چاہیے، اس کے بال لینے ہیں، اس کے جسم سے گوشت لینا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو عوام کو ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسلام نے وہ سب چیزیں بتا دی ہیں
کہ جن سے انسان بچ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو تو پڑھ لیے اگر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرو اور محمد و آل محمد پہ درود بھیجو. پروردگار تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا. یہ سب اعمال جو ہیں یہ شیطانی اعمال ہیں. یہ لڑائی جھگڑے ہیں, یہ اس طرح کے توہم پرستی ہے, یہ جو کچھ ہے یہ سب انسان کی عقل کا اس میں جو ہے وہ کردار ہے. انسان کس طرح سے سوچتا ہے. انسان کی عقل خدا کے تابع ہے, یہ انسان کی عقل شیطانیت کے تابع ہے, شیطان کے تابع ہے. تو عوام الناس کو ان جو جعلی پیر ہیں ان سے محفوظ رہنا چاہیے, اور جو حقیقی علماء ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, جو اسماء اعظم سے مسائل کا حل تلاش کر کے دیتے ہیں, ایسے افراد کی طرف رجوع کریں جو کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, نہ کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو عورت اس پیر صاحب کے پاس گئی جو کہ اللہ کا نیک بندہ تھا, برگزیدہ شخص تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے شیر کی گردن کے 3 بال چاہیے, اگر وہ بال لے آؤ گی تو میں تمہارے شوہر کو تمہارا تابع کر دوں گا. اب مشکل کام تھا, اب شیر کی گردن کے بال کس طرح سے لے کے آئے؟ تو اس نے ایک چڑیا گھر والوں سے رابطہ کیا کہ میں بڑی رحم دل عورت ہوں, بڑی نیک عورت ہوں, تو تمہارے چڑیا گھر میں اس پنجرے میں جو شیر بند ہے میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اب اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کی گردن سے بال لینے, لیکن اب کس طرح سے وہ ایک چڑیا گھر میں داخل ہو, کس طرح سے وہ بال لینے میں کامیاب ہو, اس نے طریقہ یہ اپنایا. اس نے کہا جی کہ میں اس شیر کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. تو وہ گئی وہاں پہ, وہ روز جائے اور کچھ گوشت لے کر شیر کے پنجرے کے قریب جائے اور اس شیر کو وہ گوشت ڈال دے, اس شیر کے سامنے گوشت ڈال دے پنجرے کے باہر سے. ایک دن اس نے گوشت ڈالا, شیر نے کھا لیا. وہ دوسرے دن پھر چلی گئی, گوشت ڈالا, شیر نے کھا لیا. تیسرے دن ذرا اور قریب ہو گئی, گوشت ڈالا, شیر نے. اب شیر اس کو پہچان گیا کہ یہ عورت ہے, یہ روز آتی ہے. جانور بھی ہیں وہ مانوس ہو جاتے ہیں کہ یہ عورت ہے, روز آتی ہے اور میری خدمت کرتی ہے. کرتے کرتے وہ اتنا مانوس ہو گیا کہ اب یہ گوشت ڈالتی اور پنجرے کے قریب کھڑے ہو کر ہاتھ اندر کر کے شیر کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتی, وہ گوشت کھاتا رہتا اور یہ اس سے پیار کرتی رہتی. اب جب شیر انتہائی درجے تک مانوس ہو گیا تو اس عورت نے اب سمجھا کہ اب یہ شیر مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. اس نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی گردن سے جلدی سے 3 بال جو ہے وہ اکھیڑ لی. بڑی خوش ہوئی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. اب تو پیر صاحب جو ہیں وہ میرے شوہر کو میرا تابع کر دیں گے. وہ بال لے کے پیر صاحب کے پاس پہنچتی ہے, کہتی ہے جی کہ یہ لیجئے بال, اب جو عمل آپ نے کرنا ہے آپ کر دیں. تو وہ بزرگ مسکرائے. انہوں نے کہا نادان عورت, تو نے 1 مہینے میں, یہ 2 مہینے میں, یہ 3 مہینے میں, جو بھی عرصہ لگا یہ بال حاصل کرنے میں, تو نے ایک جنگلی وحشی درندے کو مانوس کر لیا اپنے ساتھ. وہ تیرے ساتھ مانوس ہو گیا. تو نے شیر کو مانوس کر لیا, وہ تیرے ساتھ مانوس ہو گیا. تو کیا تو اتنا نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کو جو کہ ایک انسان ہے اس کو مانوس کر لے؟ تو نے کتنی محنت کی, کتنی مشقت اٹھائی کہ ایک درندے کو مانوس کر لے, اور وہ مانوس ہو گیا, تو اس میں کامیاب ہو گئی. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اپنے شوہر کو پیار و محبت سے, جس طرح تو شیر کی گردن پہ ہاتھ پھیرتی رہی, اگر اسی طرح شوہر کے ساتھ پیار کرتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی. تو جو فرمایا نا, تو ایک خاتون, ایک عورت کا کردار کیا ہے, وہ گھر کو کس طرح بچا سکتی ہے, کس طرح اپنے گھر میں وہ کردار ادا کر سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو, جب رات کو وہ بچہ سویا ہوتا ہے, اسے بھوک لگتی ہے, وہ بچہ اٹھتا ہے. اب عورت کا مقام دیکھیے, اسلام نے جب ذمہ داریاں عائد کی ہیں تو اسلام نے عورت کو اس کے درجات بھی بتائے, حقوق بھی بتائے. تو جب وہ اس بچے کو بھوک لگتی ہے, بچہ
روتا ہے اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے, اسے محبت سے دودھ پلاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جو رات کو اپنی نیند چھوڑ کر اٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. تو جو فرمائیے آپ. اور جب عورت اس بچے کو دودھ پلا چکی ہوتی ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اے اپنے اس بچے کو دودھ پلانے والی عورت, اللہ نے تجھ پہ جنت کو واجب کر دیا ہے, جنت تجھ پہ واجب ہو چکی ہے. تو جو فرمایا, تو ایک عورت کو اللہ نے یہ عزت دی ہے, یہ مقام دیا ہے, یہ مرتبہ دیا ہے. اگر عورت اپنے مرتبے کو, اپنے مقام کو سمجھ لے تو گھر بچ سکتا ہے. عورت اگر یہ دیکھے کہ 40, 50, 60, 70 سال کی زندگی عورت نے جہاد کرنا ہے. معصوم سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا جہاد کیا ہے, چونکہ مرد تو مقام میدان میں جا کے جہاد کرتا ہے, لڑتا ہے, مرتا ہے, قتل و قتال کرتا ہے تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. معصوم سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا جہاد کیا ہے, فرمایا کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل, عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع رہے. یہ عورت کا جہاد ہے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. یہ عورت کا جہاد ہے. تو گھروں کو بچایا جا سکتا ہے. اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے یہی عرض کروں گا کہ ایک عورت اگر اپنا مثبت کردار ادا کرے گھر میں تو گھر کو بچایا جا سکتا ہے. گھریلو مسائل اختتام پذیر ہو سکتے ہیں اور گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتا ہے. اور بالخصوص اس معاشرے میں عورت کا کردار کہیں زیادہ ہے. جس معاشرے میں اولادوں کی اصلاح کرنے میں عورت کا کردار سب سے زیادہ ہے, چونکہ جو سب سے پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. سب سے پہلا درس بچے کو ماں کی گود سے ملتا ہے. جو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں, جو مائیں اپنے بچوں پہ نظر رکھتی ہیں, جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, مساجد لے کے جاتی ہیں, امام بارگاہوں میں لے کے جاتی ہیں, مدارس میں لے کے جاتی ہیں, وہ اولادیں کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتی. اور جن والدین کی اولادوں پہ نظر نہیں ہے, ماں باپ اپنی مصروفیات میں, چاہے وہ ضروری ہوں, اسلامی ہوں, غیر اسلامی ہوں, والدین نے اپنے آپ کو اپنی مصروفیات میں مصروف رکھا ہوا ہے, اولادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. تو ایک عورت اپنی اولاد کو کس طرح سے بچا سکتی ہے, اپنے گھر کو کس طرح سے بچا سکتی ہے, اپنے شوہر کی کس طرح سے مطیع بن کے رہ سکتی ہے, اور اپنے گھر کو کس طرح سے بچا سکتی ہے. اور بالخصوص اس معاشرے میں اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لے اور تعین کر لے اپنی ذمہ داریوں کا, تو نہ تو نسلیں تباہ ہوں گی اور نہ گھر تباہ ہوں گے. بنیادی ذمہ داری عورت پہ ہے. گھر بنا بھی سکتی ہے, گھر تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے. تو ناظرین, عورت کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں, اور جہاں پہ آپ دنیا کے ان مدارس میں, دنیا کے ان اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں, وہیں پہ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم بھی دیں. چونکہ دنیا کی تعلیم انہیں دنیا میں رہنے سہنے کے ڈھنگ تو سکھائے گی, لیکن اس انداز سے تربیت نہیں کرے گی جو کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے. میں انسان کہہ رہا ہوں, مسلمان کے لیے تو یقیناً بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے اور ایک مسلمان نے پابند ہونا ہے, جو انسان کے لیے ضروری ہیں, جو ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے انسان میں جو خصوصیات ہونی چاہیے, وہ خصوصیات کیا ہیں, وہ اسلام تربیت کرے گا, اسلام بتائے گا. اور وہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ وہ اپنے مدارس سے ملے گی, مساجد و امام بارگاہوں سے ملے گی. اپنے بچوں کو لے کے آئیں مدارس میں, اور انہیں دینی پروگرامز کے ساتھ مربوط کریں. چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے
کبھی ضائع نہیں ہوتے، ان کی تربیت ہوتی ہے، وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ بھٹکتے نہیں ہیں، وہ ناکام و نامراد نہیں ہوتے۔ تو بیوی کی سیرت کیا ہے ایک خاتون کے لیے؟ وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بہو ہو، کسی بھی کردار میں کیوں نہ ہو، بیوی کی بنیادی جو درس ہے بیوی کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتی ہو، اللہ کی اطاعت کرتی ہو، اور اطاعت خدا کے بعد، واجبات کی پابندی کے بعد، دینداری کے بعد اپنے گھر کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ اور بیوی کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، کس انداز سے اپنے گھر کو کامیاب بنایا۔ بیوی ہے تو کیسی بیوی؟ اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ امیر المومنین جب جنگ سے واپس آتے ہیں تو بیوی اپنے ہاتھوں سے ذوالفقار کو صاف کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں ذوالفقار سے۔ اطاعت شوہر میں اس حد تک بیوی ہے کہ جنگ میں جا کے امیر المومنین کی تواضع کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، میدانی جنگ میں جا کے واپس آتے ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ کردار کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ وقت صرف کرتی ہیں، بچوں کے کپڑے دھوتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں۔ اور جب پیغمبر اکرم نے بی بی فضہ کی صورت میں ایک کنیز فراہم کی تو فرمایا نہیں ایک دن کام آپ کریں گی، ایک دن میں کروں گی۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ بہو ہیں تو ایسی مثالی بہو ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بھی فخر کرتی تھی، میری بہو فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو ناظرین، ہماری خواتین کے لیے یہی عرض کروں گا اور یہی گزارش کروں گا کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجئے، اپنے گھر کو کامیاب بنائیں، اپنے گھر کو بگڑنے سے بچائیں تاکہ شیطان ہمارے گھروں پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، شیطان ہمارے گھروں میں تباہی اور بربادی نہ پھیلا سکے، اور پروردگار ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج تک کے پروگرام کے لیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو پروگرام اہل ذکر لے کر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان وسیم عباس کو اجازت دیجیے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ اپنا ٹی وی، المہدی ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی ہے، یہ آپ کے لیے طرح طرح کے پروگرامز پیش کر رہا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کی تربیت کے لیے آپ کو اسلامی رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اس ٹی وی کے ساتھ معاونت کیجیے، اس ٹی وی کی مدد کیجیے، المہدی ٹی وی کی ممبرز بنیے تاکہ یہ پیغام محمد و آل محمد دنیا بھر میں عام ہو۔ المہدی ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی ہے، آپ کا اپنا چینل ہے، لہذا آپ اپنی آراء سے بھی ہمیں مستفید کر سکتے ہیں۔ اپنی آراء بھجوائیے، ہمیں ای میلز کیجیے almehdi.tv@gmail.com، اور اپنی آراء سے بالخصوص اس پروگرام کے حوالے سے اہل ذکر کی جس میں ہر ہفتے کی شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا، انشاءاللہ اپنی آراء سے ہمیں مستفید کیجیے، اور اپنے اہم آپ کے جو مشورے ہیں، آپ کی جو تجاویز ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔